الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 25ویں پارے کا 17واں رکوع سورہ جاسیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں کے آخر میں قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، یعنی جہنمی لوگ پریشانی کے عالم میں، خوف کے عالم میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، تو جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ جاسیہ ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ بھی وہ العزیز الحکیم جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی آسمانوں پہ غور کرتے ہیں، زمین پہ غور کرتے ہیں تو ایمان والوں کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں اور جتنے جاندار اللہ نے دنیا میں پھیلائے ان سب میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو یقین کریں، جو یقین نہ کرے وہ تو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر یقین کرتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، دوسرے پارے میں بھی، چوتھے پارے میں بھی، اور بھی کئی مقامات پہ۔ اختلاف کا معنی ہے آگے پیچھے آنا، رات اور دن آگے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں۔ اور پھر رات و دن کا بڑا چھوٹا ہونا، اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں، کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں، اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں۔ تو دن چھوٹے بڑے ہوں یا آگے پیچھے دن رات چلیں تو اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ آسمان سے جو رزق اتارتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح ہواؤں کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، تو یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، ان کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر، یعنی قرآن کریم کی آیات اللہ نے تلاوت کی، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، اور یہ بالکل حق ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، اللہ کے بعد، اللہ کی آیات کے بعد اور کون سی بات بچتی ہے کہ جس کو سن کر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کی آیات کو سن کر پڑھ کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اور کون سی بات ہوگی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ، ہلاکت اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے اور جو گنہگار ہے۔ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن پھر تکبر کرتا ہے، اپنے تکبر پہ اکڑ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، یعنی اللہ کی آیات کو سنتا ہے، اللہ کے نبی تلاوت کر کے سناتے ہیں، لیکن تأثر یہ دیتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی کوئی نہیں، تو ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ ہماری ان آیات میں سے کسی چیز کو جان لیتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہیں،
لیکن پھر بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، اور پھر ان کو عذاب ہوگا جہنم کا بھی، اور قیامت کے دن ان کا کمایا ہوا کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے علاوہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ آج لوگ یہی سمجھ رہے ہیں نا، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ اور آج ہماری قوم بھی یہی کہتی ہے کہ وہ درباروں پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، ان کے جا کے وہاں نظر و نیاز کیوں دیتے ہیں، منت کیوں مانتے ہیں، کہتے جی بس یہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم ان کے لڑ لگے ہیں، یہ ہمیں پار کروا لیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ اور کوئی تمہیں معافی نہیں دلوا سکتا۔ اور جو یہ نظریہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے یہ بت بچا لیں گے، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت کی باتیں ہیں، یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے، اور جو کافر اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا، دردناک عذاب ان کو ملے گا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع کر دیا کہ تم اس میں کشتی چلاتے ہو تو یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور تم کشتی کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہو، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو غور و فکر کریں۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے کہیے، یعنی اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ یغفروا للذین لا یرجون، وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ان سے ایمان والے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، درگزر کر دیں، کیونکہ اللہ نے قیامت بنائی ہے اور قیامت قائم ہوگی، اس لیے کہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ ملے۔ جو دنیا میں اچھے کام کر کے آیا اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کر کے گیا تو بری سزا ملے گی۔ اس آیت کے شان نزول میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، کسی کافر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دے دی، تو حضرت عمر نے بدلہ لینے کا ارادہ کیا کہ اس نے گالی دی ہے میں اسے بدلہ لوں۔ اس پہ اللہ نے آیت اتاری، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ ان کافروں کو درگزر کرو، چھوڑ دو، کچھ نہ کہو ان کو، کیونکہ قیامت میں بدلہ تو مل ہی جانا ان کو۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ آیت مدنی ہے۔ غزوہ بنو مصطلق ایک غزوہ پیش آیا تھا، وہاں سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو سب کنویں پہ پانی لینے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مسلمان جو تھے وہ پانی لینے گئے، تو اس میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کا غلام بھی تھا، تو وہ بھی پانی لینے گیا، تو وہ دیر سے آیا، تو اس نے اپنے اس غلام سے کہا دیر سے کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ جی وہاں لوگ کھڑے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ جب تک نبی کے برتن نہیں بھر جائیں گے کسی اور کو پانی لینے کی اجازت نہیں، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ اس پہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے کہا کہ یہ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ کتے کو پالو وہی تمہیں کھانے کو آ جائے، اس طرح کا جملہ کہہ دیا۔ تو اس پر صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ جملہ کہا ہے، تو اس وقت صحابہ کے اندر جذبات تھے، غصہ بھی تھا کہ ہم بدلہ لیں، ایسا کیوں کہا اس نے؟ اس پہ اللہ نے آیت اتاری، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں بدلہ نہ لیں ان سے، چھوڑ دیں ان کو، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے قیامت بنا رکھی ہے، اس قیامت کے حساب ہوگا اور پھر ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو من عمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو برے اعمال کر رہا ہے اس کی سزا اسی کو ملے گی، اور تم سب کو لوٹایا جائے گا رب کی طرف۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، یعنی تورات دی، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو زبور دی، تو یہ سارے بنی اسرائیل تھے۔ والحکم، ہم نے حکومت بھی دی، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، یہ بادشاہ رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہم نے نبوت بھی دی، اور ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا، اور ان کو جہان والوں پر ہم نے فضیلت بھی دی۔
دنیا میں 70 امتیں ہیں، 70ویں امت ہم لوگ ہیں، امت محمدیہ۔ تو ہم سے پہلے جو 69 امتیں تھیں ان میں پہلا نمبر جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے فضیلت دی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو کھلی باتیں بتائیں، جو دین کی باتیں تھیں واضح طور پہ صاف صاف بتا دی۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، علم کی وجہ سے تھا۔ لیکن علم ہو اور آپس میں ضد ہو جائے تو پھر اختلاف ہوتا ہے، اور اگر علم ہو اور تقوی ہو تو پھر وہ اختلاف نہیں ہوتا، اور وہ اختلاف اگر ہو بھی تو وہ امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ جس طرح مجتہدین کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، تو یہ اختلاف ضد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تقوی کی وجہ سے ہے، اخلاص کی وجہ سے ہے۔ ایک امام کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھاؤں، دوسرا کہتا ہے میں یوں سمجھاؤں، تو یہ جو اختلاف ہے یہ امت کے لیے رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناک، ان ربک یقضی بینہم، تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور ان باتوں میں بھی فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو شریعت دی، دین دیا، اس کی باتیں، اس کا راستہ آپ کو سمجھایا، پر اس پہ چلیے، اور جاہلوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیشہ دین پہ چلو، لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہ چلو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب رب نے پکڑا نا تو یہ لوگ کام نہیں آئیں گے۔ آج لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ جی میں دین پہ کیسے چلوں، برادری میں ناک کٹ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جب رب پکڑے گا تو یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ تو تمہارے کام نہیں آئیں گے جب رب پکڑے گا۔ تو پھر ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلو۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ جو ظالم ہیں یعنی مشرک لوگ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ جو متقی بنے گا اس کا دوست اللہ ہوگا، اور مشرک کا دوست ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں، اور یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو یقین کریں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ان جیسا کر دیں گے جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے۔ یعنی دنیا میں ایک آدمی وہ ہے جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو برے کام کرتا ہے، تو کیا قیامت کے ان دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں سواء محیاہم و مماتہم، تو کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں، اس طرح نیک اور برا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ساء ما یحکمون، اگر یہ ایسی سوچ رکھتے ہیں یا ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ برا فیصلہ ہے، یعنی یہ بری سوچ ہے کہ جی ہم برے کام کرتے رہیں اور قیامت کے نیک لوگوں جیسے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان اور زمینوں کو بنایا، بالکل ٹھیک بنایا، اور سارا اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے قیامت کے دن۔ تو دنیا میں تو امتحان کے لیے بھیجا، اور بدلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی رزلٹ جو ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ جو بندہ کہتا ہے نا میرے دل میں جو آ گیا بس وہی پورا ہونا چاہیے، تو یہ تو خدائی دعویٰ ہے، اور خدا کی تابعداری کی جاتی ہے، خدا کے حکم کو مانا جاتا ہے۔ تو جو اپنی خواہش کو خدا سمجھ لے کہ بس جو خواہش ہے میری میں نے اسی پہ چلنا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کیا اس کو تم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اور علم بھی ہے پھر بھی گمراہ ہو گیا، اور اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں کے آگے پردہ چڑھا دیا ہے۔ تو جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اللہ کے بعد کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سوال کر رہے ہیں کون ہے جو اس کے بعد بھی ہدایت دے لے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ پھر یہ مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ اصل بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ اور یہ موت بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، کہتے ہیں بس گردش زمانہ ہے، بندہ چلتا رہتا ہے، بس وہ کسی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، دوبارہ زندہ ہونا کوئی نہیں، بس یہی زندگی ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے
یہ صرف اپنے خیالات پہ چل رہے ہیں۔ آج کل بھی اچھے بھلے مسلمان بھی لیکن دین سے دور ہوتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں وہ اس نے خود غلطی کی، یہ نہ کرتا تو نہ مرتا، اپنا خیال نہیں کرتے، اپنا یہ نہیں کرتے۔ اور بھائی موت اللہ کے حکم سے آنی ہے وہ، لیکن بہت سارے لوگ آج کل ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے موت آئی یا فلاں وجہ سے موت آئی، اور بھائی یہ اللہ نے سبب بنایا، موت تو اللہ کے حکم سے آئی ہے اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو مشرکی بھی کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے موت نہیں آتی بلکہ گردش زمانہ سے موت آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ما کان حجتہم، ان کے پاس کوئی جواب تو ہوتا نہیں، کوئی دلیل تو ہوتی نہیں۔ تو آگے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو کہ قیامت آئے گی اور دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمارے باپ دادا کو ذرا لے کے آؤ، یعنی ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو آپ ان سے کہیے کہ یہ زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ یحییکم، یہ تمہیں زندگی اللہ نے دی ہے، موت بھی اللہ دے گا، اور پھر تم سب کو اللہ قیامت کے جمع کرے گا، اور قیامت کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی اس بات کو جانتے نہیں، مانتے نہیں کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے اور قیامت بھی آئے گی، اس دن سب نے زندہ ہونا ہے اور پھر حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com